اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج خبریں بہت ساری ہیں اور ساری کی ساری خبریں آپس میں جڑی پڑی ہیں. وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں کیا کہا، امریکہ کی دھمکی یا امریکہ کی پابندیاں، اور پھر اس کے اوپر جو وزیر اعظم کا خطاب، دفتر خارجہ کا جواب، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کا کہ عارف الوی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ رجیم چینج والا جو فیصلہ تھا واپس لے لیں، عمران خان کو جا کے منا لیں. اس کا جواب کیا ہے اور یہ جواب کس نے دیا ہے؟ بڑی بات کی ہے، اور یہ بات اور کسی نے نہیں کی، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جواب آیا ہے. بڑا معنی خیز جواب ہے. یہ ایک بڑی اہم گفتگو، ایک بڑی اہم خبر ہے. اس کے علاوہ ایک اچھی خبر بھی ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ، لیکن اچھی خبر میں پہلے آپ کو بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ ہمیں بری خبریں سننے کی بڑی عادت پڑ چکی ہے، اچھی خبر ہمیں ہضم نہیں ہوتی. اور اس اچھی خبر میں بھی ایک بری خبر پوشیدہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ بری خبر کیا ہے. اچھی خبر کے بعد وہ شیئر کروں گا. تو دوسرا یہ ہے کہ بری خبروں میں سے ایک کہ جو امریکی دفتر خارجہ کے اسپوکس پرسن ہیں میتھیو ملر، انہوں نے بھی کل جس طرح یورپی یونین نے فوجی عدالتوں کے ذریعے دی جانے والی سزا جو ہے، یعنی وہ 9 مئی کے ملزمان کو، اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا تھا، اسی طرح آج امریکی دفتر خارجہ نے اور برطانوی دفتر خارجہ نے بھی یہ تشویش کا اظہار کر دیا ہے. اگر اس تشویش کے اظہار کو یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ اور پھر امریکہ کی جانب سے پاکستان کے ایٹمی میزائل پروگرام کے اوپر لگائی جانے والی پابندیوں کو اکٹھا ملا کے پڑھیں، اور وہ رچرڈ گیریول جو وہ نام کا ایک بندہ ہے، اس کے ٹویٹ پڑھیں، اور عمران خان صاحب کی امیدیں، اور جو دھمکی آمیز گفتگو آج عارف الوی صاحب نے کی، یہ ساری ظاہر ہے کہ یہ آپس میں انٹر لنکڈ باتیں ہیں. دنیا سے آپ کٹ کے رہ نہیں سکتے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن دنیا کی ڈکٹیشن اگر آپ نے نہیں لینی تو 2 کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام، آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، قانون کے تابع لانا پڑے گا، اور جب آپ قانون کے تابع لے کے آئیں گے، آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے تو 2 کام ہوں گے. پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کی عدالتیں، آپ کا نظام انصاف جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. اگر یہ 2 کام ساتھ میں ہو جائیں تو پھر آپ آنے والے 10 20 سال 30 سال میں اس قابل ہوں گے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آپ یوں اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. آپ ان کو خاطر میں نہ لائیں، لیکن اب جب آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو آپ کی عدالتیں جو ہیں وہی آرڈر میں نہیں ہیں، اس لیے آپ کو فوجی عدالتوں کا سہارا لینا پڑا. تو فوجی عدالتوں کا سہارا یعنی پاکستان کی اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو اس وقت اقتدار میں ہے، وہ تو کہتی ہے اور کھل کے کہتی ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن صاحب نے گفتگو کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی سیاستدان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو، لیکن جب سیاستدان اپنے ورکروں کو لے کے GHQ کے اوپر حملہ کریں گے، کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کریں گے، تو پھر کہاں پہ کیس چلے گا؟ وہیں پہ کیس چلے گا. یہ بات جو ہے یہ امریکہ برطانیہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھنا چاہتے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ان کا مسئلہ پاکستان میں عمران خان، پاکستان کی فوجی عدالتیں نہیں ہیں، ان کا مسئلہ پاکستان ہے. ان کا مسئلہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایٹمی قوت ہے. ان کا مسئلہ پاکستان کا ایٹمی میزائل پروگرام ہے. یہ ہمیں لگے نہ لگے، ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی فارغ التحصیل تو کچھ اور ہوتا ہے، مطلب فارغ الابال سمجھیں آپ، میں یہ سلینگ کے طور پہ یوز کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا سمجھیں. بے شک سمجھتے رہیں، لیکن آپ کو دیکھنے والے کسی اور آنکھ سے دیکھتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وزیر اعظم یہ کہتے رہیں کہ دفتر خارجہ کہتا رہے کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، پاکستان کا ایٹمی میزائل پروگرام پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے دلوں کی امنگ ہے، اور پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کے عوام نے کرنے ہیں، وہ پاکستان نے خود کرنے ہیں. یہ آپ جتنا مرضی کہتے پھریں، جب تک آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. آج میتھیو ملر نے بھی جو بات کہی، میں اس کے اوپر آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. وہ انہوں نے جس طرح کر کے گفتگو کی کہ 9 مئی احتجاج میں ملوث ہونے والے فوجی عدالت نے سزا سنائی ہے، فوجی عدالتوں میں عدالتی آزادی، شفافیت اور انصاف کی ضمانتوں کی کمی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ فوجی عدالتیں جو ہیں جب عام شہریوں کا
کیس سنے گی تو عام شہریوں کا کیس فوجی اور حساب سے ایک زندگی گزری ہوتی ہے ان کی ڈسپلن میں، ان کو وہ عادی ہوتے ہیں اپنے فوجی ڈسپلن کے. فوجی ڈسپلن اگر آپ ایک عام شہری کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح کی باتیں بھی ہوں گی، اور اس طرح کی عادت چونکہ لوگوں کو ہوتی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو عدالتیں جو ہیں وہ بڑی ڈھیلی ڈھالی پلاسٹک والی عدالتیں ہیں کہ آپ عدالتوں کو جیسے چاہیں یوز کر جائیں، جو چاہیں ان کے ساتھ کر جائیں. لیکن فوجی عدالتوں کا معاملہ تھوڑا سا ایویں ہم پاکستانیوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سی قیامت وہاں پہ ڈھا دی گئی ہے، ان کا نظام اندر سے شفاف ہو نہ ہو. بات ایک اصول کی ہے، اور بات اصولی یہ ہے کہ اگر آپ کی عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہوں، آپ سمری ٹرائل کر سکتے ہیں، سمری کورٹ بنا سکتے ہیں، اور اس میں آئین اور قانون میں اس کی اجازت ہوتی ہے. وہاں پر عام جج ہوتے ہیں، عام وکلا ہوتے ہیں، سپیڈی کام ہوتا ہے. وہاں پر یہ ذرا حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ جی کہ آپ ہر دوسرے دن تاریخ نہیں لیتے، کیس کو لٹکایا نہیں جاتا. سمری ٹرائل ہوتا ہے 2.5 فٹ کم، جس طرح برطانیہ نے کیا جب وہاں پر فسادات ہوئے تھے. پھر اس کے بعد یہ جو ایک جعلی خبر والے معاملے کے اوپر فسادات ہوئے تو وہاں کی ریاست نے اپنا جو عدالتی نظام ہے ویسے ہی بڑا اسٹرانگ ہے. تو ہمارا عدالتی نظام ویسے ہی بہت پتلا ہے، اور ہمارے عدالتی نظام کا حال تو ہم پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ وہ اس قدر خوفناک اور اس قدر ناکام ہے کہ یہاں پر طالبان محض اپنے جلد انصاف کی وجہ سے لاہور کراچی جیسے شہروں میں عدالتیں لگاتے تھے، اور لوگ عام سول کورٹس میں اور عام پولیس تھانے میں جانے کے بجائے طالبان کے ادھر چبرجی اور ادھر ادھر جہاں پہ وہ ان کے دفاتر تھے وہاں پر جاتے تھے، اور وہاں پر جا کے اپنے کیس فائل کرتے تھے، مدعا لے کے جاتے تھے، تنازعات لے کے جاتے تھے، اور ان کی عدالتوں کے فیصلے مانتے بھی تھے. یہی حال کراچی میں تھا. یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ بدبو مار چکا ہے، وہ بو چھوڑ رہا ہے. میں مطلب اس کے اوپر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. آپ کو میں ایک بڑی میرا خیال ہے پہلے بھی شاید یہ میں نے آپ کو مثال دی ہو. زاہد علی شاہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے. وہ ایک ماتحت عدالت میں گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے بات کی کہ فلاں مقدمہ، تو وہ ریڈر نے سمجھا کہ یہ کوئی سائل ہے، اور اس نے کہا 200 روپیہ لگے گا تریہتا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کلرک بادشاہ نے، عدالتی ریڈر نے 200 روپیہ رشوت مانگ لی. عدالتوں کا تو یہ حال ہے، اور ہماری عدالتوں کا حال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار ہوں، عمر تا بندیال ہوں، یا پھر کوئی اور مطلب آپ پاکستان کی تاریخ ایسے چیف جسٹس سے بھری پڑی ہے، جسٹس منیر ٹائپ کے لوگوں سے. وہ تو اپنی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے پھر رہے تھے. انہوں نے چاکی مارنی تھی، عدالتی نظام انہوں نے کیا ٹھیک کرنا تھا. مدعا یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا فارغ ہے کہ پاکستان کے طاقتور ترین جو لوگ ہیں، پاکستان کی فوج، وہ مدعی ہے اس مقدمے کی 9 مئی، ریاست مدعی ہے، اور وہ انصاف نہیں لے سکے. جسٹس گیبا صاحب جو ہیں وہی پاکستان کی فوج کو پڑ گئے تھے. کن چکروں میں؟ ذاتی مفادات کے چکروں میں. پاکستان میں ذاتی مفاد اس قدر حاوی ہے قومی مفاد کے اوپر کہ جہاں پر قومی مفاد ہوگا وہاں پر کام اسی طرح لٹک لٹک کے ہوں گے. تو یہ معاملہ پاکستان کو دیکھنا ہے. یہ آپ امریکہ اور برطانیہ یا یورپی یونین کو اس طرح کر کے ٹال نہیں سکتے. یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ کا مسئلہ اگین میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ پاکستان کا ایٹمی میزائل پروگرام ہے، وہ پاکستان کا وہ کردار ہے جس کے اوپر نہ کبھی ہمیں فخر رہا ہے، نہ کبھی ہمیں اعتبار رہا ہے بطور قوم. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا فارغ جو ذہن ہمارا ہے، یا جس طرح کی فارغ زندگی ہماری ہے، جس طرح ہم ایک دوسرے سے دستوں گرے پائے، ہم کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. لیکن ان کو لگتا ہے کہ یار کہ ان کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو یعنی مسلم ورلڈ ہے اس کو وہ جو ایک سرے سے شروع ہوئے ہیں، ایران تک وہ پہنچنے والے ہیں شام کے بعد، اور اس کے بعد پاکستان کی باری ہے، اور اسی طرح ہی آنی ہے، ایسے ہی ہونا ہے. اسی طرح اسلام پسند جو قوتیں ہیں، وہ جو جہادی جہودی ادھر سجے کھبے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی آ کے ہمارے اوپر ویسٹ کی عشیرباد سے اسی طرح حکومت کرنی ہے، اسی طرح اقتدار سنبھالنے کی کوشش کرنی ہے جس طرح انہوں نے شام میں سنبھالا ہے. تو پوائنٹ میں جو میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کو جب تک وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرتی، معاملات کو ٹھیک نہیں کرتی،
تب تک یہ والے تلواریں جو ہیں یہ پاکستان کے سر کے اوپر لٹکتی رہیں گی. تو اس سے زیادہ میں بات کوئی اور اس کے اوپر کرنا نہیں چاہتا کیونکہ بڑا دقیق سا اور بڑا ٹرکی سا یہ موضوع ہے. تو یہ بہرحال کرنٹ خبریں تھیں آج کی. وزیر اعظم صاحب نے تو کھل کے ان کو کہا ہے کہ جی کہ ہمارا یہ گھر کا مسئلہ ہے, ہم خود ہی دیکھ لیں گے. اور جو بڑی بھلی سی انہوں نے بات کہی کہ امریکی پابندیاں بلا جواز ہیں, پاکستان کا جوہری پروگرام 100% دفاعی مقاصد کے لیے ہے. یہ جوہری پروگرام ملک کے 24 کروڑ عوام کا پروگرام ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ویری گڈ جی, بڑی اچھی بات ہے. اگر یہ اس طرح کر کے کام چلایا جا سکتا ہے تو ویری گڈ. آگے آ جائیں. آگے یہ ہے کہ جو عارف الوی صاحب ہیں انہوں نے جو دھمکیاں دی ہیں, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ڈیزائن کا حصہ ہے. وہ جو رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں, وہ رجیم چینج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا واپس لیں, ادروائز دنیا آپ کو جو ہے وہ 10 مت دے گی. یہ امریکہ, برطانیہ, یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں, جو پابندیاں لگی ہیں, یہ اس کے اوپر خوش بھی ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ پاکستان تحریک انصاف کی غیبی مدد ہو رہی ہے, یا یہ جو بیرونی امداد ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے. یہ ان کا بھول پن ہے یا ان کی حماقت ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس قدر اہم کانہ سوچ ہے یہ والی کہ آپ پاکستان سے کٹ کے اپنے آپ کو اگر کوئی اینٹی سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور یہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وہ آپ کی آڑ میں پاکستان کے اوپر جو کچھ کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کے ڈیزائن کیا ہیں. جن کو نہیں سمجھ آ رہی وہ ڈاکٹر اسرار احمد کو سن لیں یا حکیم سعید صاحب کو پڑھ لیں. تو باقی جو ہے وہ جن کو نہیں سمجھ آئے گی یا نہیں سمجھ آ رہی, جب وہ وقت آئے گا تو آ جائے گی سمجھ. اب وہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ دیکھیں نا رجیم چینج اور یہ کیا کچھ کر دیا ہے, اب بھی وقت ہے کہ اپنے پاؤں الٹے واپس موڑ لیں, رجیم چینج کو ریورس کر لیں, ورنہ یہ ہو جائے گا, ورنہ وہ ہو جائے گا. عمران خان صاحب کو جا کے منا لیں, ورنہ عمران خان صاحب ویسے ہی باہر آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, فلان ٹمکانا ہو جائے گا. تو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن, انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ باقی باتیں تو ٹھیک ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کس رجیم کے ذریعے آئے تھے. تو یہ بڑا ایک مذاق والی بات ہے. جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پاکستان کا جو آرڈر ان ہاؤس اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر یہ تمام جتنے فریقین ہیں یہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ 2024 کا الیکشن تو بڑا 2 نمبر ہوا ہے, 2018 والا بڑا الیکشن جو ہے وہ فرشتوں نے کروایا تھا. تو پاکستان تحریک انصاف خود کس طرح سے آئی تھی, یہ بات کرنے سے پہلے عارف الوی صاحب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. سب اسی طرح اسی دروازے سے آئے ہوئے ہیں, اور جب تک یہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے تمام الف سے لے کے یہ تک جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے ماضی کے اوپر توبہ نہیں کرتی اور آنے والے وقت میں اس طرح کی ہینکی بینکی کی یقین دہانی نہیں کرواتی کہ ہم اس طرح کا مستقبل میں آنے والے دنوں میں کام نہیں کریں گے, تب تک چیزیں سیدھی نہیں ہونی. آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, جو اچھی خبر ہے وہ ہے, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی کیا سہولت ہے یا پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کتنی ہے. تو وہ کل ملا کے 7 کیبلز کے ذریعے 8 ٹیرا بائٹ ہے, اور ہر دوسرے دن ہمیں خبر یہ ملتی ہے کہ پاکستان کی انٹرنیٹ کی کیبل کو کوئی شارک آ کے چک مار جاتی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل جو تقریباً 60% بتائی جاتی ہے, جو 20 سال اور 20 سے 30 سال کے درمیان ہے, یا 40 سال آپ لگا لیں, بلکہ 30 سال ہی لگائیں, اس سے یہ جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں. اور یہ دنیا کی سب سے وائبرنٹ نیشن ہے یا سب سے ینگ نیشن ہے. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اس جس کو کہتے ہیں نا انٹرنیٹ کی دنیا کی پیداوار ہیں, آئی ٹی کی ایرا کی پیداوار ہیں. ان بچوں نے موبائل دیکھے ہیں, ان بچوں نے انفارمیشن کو ود آؤٹ اینی جس کو کہتے ہیں نا کہ بیریئر اپنے پاس آتے دیکھا ہے, اپنے ہاتھوں میں دیکھا ہے, اور پھر خود اپنے خیالات کی تشہیر اپنے ہاتھوں سے ہوتے دیکھی ہے. تو اس نسل کو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے عمران خان صاحب کا کہہ لیں, پاکستان تحریک انصاف اگر وہ بازی مار گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس قوم سے انٹرنیٹ چھین لیں. حل یہ نکالا گیا ہے, اور میں اس میں حق بجانب سمجھتا ہوں پاکستان کی ریاست کو, اسٹیبلشمنٹ کو, کہ ان کی کیپیسٹی اس سے زیادہ ہے ہی نہیں. وہ یہی کر سکتے ہیں کہ جناب بٹن جڑا گھما دیو, سلو کر دیو,
وہ جو پنکھوں کا ڈمر نہیں ہوتا کہ جناب سپیڈ سلو کر دیں, وی پی این کو بٹھا دیں, انٹرنیٹ کا ایک بینڈ وتھ کم کر دیں, فلاں یہ کر دیں, فلاں یہ کر دیں, وہ پتہ نہیں کون سی وہ ہوتی ہیں ڈیوائسز, وہ وہاں پر جو ہے وہ کم کر دیں. میں چونکہ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, سادہ الفاظ میں اگر کہیں تو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وائبرنٹ نیشن یا اس وائبرنٹ جو جنریشن ہے, اس کا علاج صرف یہی ہے کہ ان سے انٹرنیٹ چھین لیا جائے. انٹرنیٹ چھینیں گے, انٹرنیٹ بند کریں گے, انفارمیشن کا فلو روکیں گے, تو حضور اعلیٰ دو کام ہوں گے. پہلا کام یہ ہوگا کہ ڈس انفارمیشن پھیلے گی, دوسرا کام یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہوں, آپ کے خلاف, ریاست کے خلاف جذبات اور بھڑکیں گے. اب صورتحال ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ یہ کام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ہے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے اپنے رضاکار پیدا کیے, اپنے پولیٹیکل ورکر پیدا کیے, پھر پیڈ لوگوں کی ٹیمیں رکھیں, سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر الگوریدم کو ہینڈل کرنا سیکھا, اس طرح کے تکنیکی پروفیشنل لوگ ان کو اپنی اپنی جماعتوں میں لانے پڑیں گے, تنخواہوں پہ رکھنے پڑیں گے, پروفیشنل لانے پڑیں گے اور کام کو چلانا پڑے گا. سیاسی نیریٹو, سیاسی بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں اسی میدان, اسی محاذ جو ورچوئل محاذ ہے, جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے, وہیں پر کھڑا کرنا پڑے گا. انٹرنیٹ بٹھا کے آپ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کم نہیں کر سکتے. ان کے بیانیے کے جواب میں آپ اپنا مدعا پیش کر سکتے ہیں, اپنا سچ پیش کر سکتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے یا ایک جواز دیا جاتا ہے, الزام تو خیر نہیں ہے, کہ یہ جھوٹ بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں. حضور آپ جھوٹ نہیں بول سکتے اتنا, تو آپ اتنا سچ تو بول سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے کہ جھوٹ کو بار بار بولیں, اس کے لیے حوصلہ چاہیے. سچ کو بھی بار بار بیان کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, جو کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے, نہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ہے, اور ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کا تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. اور کوئی فنڈ اکٹھا کر لیں, اگر پیسوں کا رولا ہے, اپنی وہ یہ جو پارٹی فنڈ ہوتا ہے وہ قائم کر لیں, 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے 10 روپے منیمم, اس طرح کر لیں, لیکن نہیں کرتے. تو لہٰذا سیاسی بیانیہ ریاست نہیں بنا سکتی. سر جتنا مرضی زور لگا لے, میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ والی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, ونگ ہے, ان کو زومبیز کہا جاتا ہے, اور کنسرن کوارٹرز میں جو ہے وہ ڈی زومبیفیکیشن وہ پروجیکٹ شروع ہے. لیکن یہ کام ریاست جتنے مرضی پروجیکٹ شروع کر لے, یہ کام نہیں کر سکتی. اس کے لیے ان سیاسی جماعتوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اور انٹرنیٹ کو استعمال کرنا پڑے گا. اب معاملے آ جائیں کہ اچھی خبر کے اوپر. اچھی خبر کیا ہے؟ بات لمبی ہوگی کہ ایک جو ہے نا ٹو افریقہ ایک کیبل ہے جو میٹا, یعنی یہ جو فیس بک والے ہیں, اور چائنا موبائل کمپنی, ان سمیت کچھ مختلف کمپنیاں ہیں, ان کا کنسورشیم ہے, وہ ایک کیبل بچھا رہے ہیں 45,000 کلومیٹر لمبی. وہ کیبل آج کراچی کے ساحل سمندر پر پہنچ گئی ہے اور پاکستان کے انٹرنیٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے فزیکلی. اب اس کنیکشن کے بعد جو پاکستان کے اندر, اور یہ 2025 یعنی کہ آلموسٹ جو ہے وہ اگلا ہفتہ, 1 ہفتے بعد, آج یہ کنیکٹ ہو جائے گی, 1 ہفتے بعد پاکستان پھر اس کے بعد اپنی وہ کرے گا نا جی, بلڈ کرے گا, کیپیسٹی کو بڑھائے گا. تو یہ 1 ہفتے کے بعد پاکستان کو میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بتدریج اگر وہ بڑھانا چاہے پاکستان کی ریاست, تو وہ 24 ٹیرا بائٹس تک پہنچ سکتی ہے. یہ کیپیسٹی ہے اس کی, جبکہ 7 کیبلوں کے ساتھ پاکستان اس وقت 8 ٹیرا بائٹ چلا رہا ہے. تو یعنی جو بینڈ وڈتھ ہے پاکستان کی انٹرنیٹ کی وہ 8 ہے, اور اس کنیکشن کے بعد یہ 24 ہو جائے گی, 3 گنا بڑھ جائے گی. یعنی کہ ہم 5G اسپیکٹرم جو ہے وہاں تک جا سکتے ہیں. 5G اسپیکٹرم کیا ہے؟ میں امریکہ جب گیا اور وہاں پر جہاز سے اترتے ہی میں نے وہاں کی سم لے کے میں نے اسی اپنے موبائل میں اس کو انسرٹ کیا. میں نے جب پہلا ولاگ اپنا بنایا وہاں پر آپ سے جب گفتگو کی, تو میں حسب عادت وہ لگا کے اس کو, یعنی ڈیٹا لگا کے اپلوڈنگ کے اوپر میں نے پاکستان بھجوانا تھا اپنے دفتر,
تو میں نے ایک کال ملائی. کال میرے خیال 1.5 یا 2 منٹ کی ہوگی. 1.5 یا 2 منٹ میں میرا جو ڈیٹا تھا وہ کوئی 1.28 GB کا سر وہ ٹرانسفر ہو گیا 1.5 سے 2 منٹ میں. میرے لیے یہ حیرت تھی, حیرت کا شدید جھٹکا تھا. کیا ہے میں نے کہا غلطی تو نہیں ہوگی کوئی. تو میں نے دیکھا وہ میرے موبائل میں 5G کا سگنل تھا. پھر مجھے لگا میں امریکہ میں ہوں, میں پاکستان میں نہیں ہوں. جو ڈیٹا پاکستان میں ایک دفعہ اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا تو موٹر وے کے اوپر ایک ولاگ میں نے انٹر کیا, چکری کے اوپر بنا کے اپلوڈ کیا. میں سر لاہور شادمان پہنچا تب تک وہ میرا ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوا. آپ گھنٹے لگا لیں. یہ حال ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کا. اور وہاں پر حال ہے کہ 1.5 منٹ میں وہ سارے کا سارا ڈیٹا, یعنی کہ 15 16 یا 18 منٹ کا جو ولاگ تھا وہ یوں کر کے اپلوڈ ہوا. میں پوائنٹ جو میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ریاستوں کا مزاج ہے. وہاں پر ریاستیں اپنے شہریوں سے نہیں ڈرتی. یہاں پر چونکہ ہم نے پہلے کچھ لوگوں سے ڈرتے ہوئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ہم نے ایک فساد کھڑا کیا, ایک افرید کھڑا کیا, ایک تجربہ کیا. کن سے ڈرتے ہوئے؟ نون لیگ پیپلز پارٹی سے. ہم نے جناب ان کے مقابلے میں ایک قوت کھڑا کی, پھر وہ قوت نالائق نکل آئی. پھر ہم نے کہا کہ جی ان کو فارغ کریں اور پرانے لوگوں کو لے کے آئیں, ان کے ساتھ صلح کریں. ان کے ساتھ آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا, یہ آپ کے ہاتھ سے نکل کے بگڑ گئے. اب ان سے ڈرتے ہوئے انٹرنیٹ کو بند کر دیں, فائر وال لگا دیں, VPN کو بند کر دیں, یوں کر دیں وہ کر دیں. سر اس طرح ملک نہیں چلنا, ایسے ملک نہیں چل سکتا. ہاؤس ان آرڈر کریں. اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, اگر پاکستان تحریک انصاف اگر یہ ٹول استعمال کر سکتی ہے کمیونیکیشن کا, تو سر تانوں شرماندی تہاڈا ہاسا نکلدا. کریں, نہیں کریں گے. کیپیسٹی کا معاملہ ہے, نیت کا معاملہ ہے, فل ٹائم جاب ہے, اور یہ پارٹ ٹائم سیاست اور فل ٹائم حکومت کرنے کے آتی ہیں. باقی ڈاڈی مرضی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.